بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو نظر بد کا علاج بتاتا ہوں۔ میرے دوستوں، نظر لگنا بظاہر کوئی حسی مرض معلوم نہیں ہوتا، لیکن اس کے اثرات واضح ہو کر سامنے آ جاتے ہیں، اور یہ مرض ایک ایسی حقیقت ہے جو احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ فرمان الہی ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ اور قریب ہے کہ کافر اپنی تیز نگاہوں سے آپ کو پھسلا دیں جب کبھی قرآن سنتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں یہ تو ضرور دیوانہ ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ آیت نظر بد کے لیے بہت مفید ہے، اور اس پر عملی شاہد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی کثرت سے سامنے آئی ہے اور کتب احادیث میں مرقوم ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، العین حق ولو کان شیء سابق القدر لسبقته العین۔ نظر لگنا واقعی حقیقت ہے، اگر کوئی چیز تقدیر کو بدل سکتی ہے تو یہ نظر بدل سکتی ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماء کو ترغیباً اور عمل نظر لگنے کا دم، تعویذ اور علاج مسلمانوں کو سکھائے۔ طب نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام کی روایات صحیحہ پر ایک نظر ڈالنے سے یہ حقیقت کھل جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد کا علاج خاص اہتمام سے امت کو سکھایا۔ نظر کا لگنا خود قرآن سے اور کئی احادیث سے ثابت ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ لوگ جو عقل اور سمجھ سے محروم ہیں نظر لگنے کا انکار کرتے ہیں اور اسے مجرد تخیل یا وہم قرار دیتے ہیں، یہ پرلے درجے کے جاہل اور احمق ہیں۔ میرے دوستو، اس مرض سے حفاظت اور علاج دونوں ہی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے امت کو سکھائے ہیں۔ ہم نے دونوں صورتوں کو الگ الگ لکھ دیا تاکہ مسلمان اس مرض کا شکار ہونے سے پہلے ہی خود کو محفوظ رکھ سکیں۔ میرے دوستو، یاد رکھیے، زبان صادق اور مصدوق سے ثابت ہے کہ نظر دو قسم کی ہوتی ہے، ایک شیطانی اور ایک انسانی۔